نشر کرنا، ہر انسان تک اس کے برکات کو پہنچانا، اور اس حقیقت سے پوری انسانیت کو آگاہ کرنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی سیرت مطہرہ یہ تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ہم تو شاید انسانیت کی بات کریں، لیکن اللہ رب العالمین جو پورے کائنات کا احاطہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور کل کائنات پر اس کے علم کا احاطہ کرتے ہوئے آپ نے تو رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ آج کہاں کہاں سے تیر برسائے جا رہے ہیں، کس کس طرف سے آپ کی اس خوبصورت سیرت کو مجروح کیا جا رہا ہے، کیا کیا غلط معنی اس کو پہنائے جا رہے ہیں، کیا کیا غلط تشریحات و تعبیرات کی جا رہی ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں، یہ نہیں کہ ان کی سٹڈی نہیں ہے، لیکن اسلام کے تعصب میں وہ ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کا بھی کوئی احاطہ نہیں۔ عربوں نے تو یہ سمجھا قبائلی ماحول تھا، اب اس قبائلی ماحول میں جس قوم کے جوان زیادہ ہوں، ان کے پاس جتنی زیادہ افرادی قوت ہو، اتنا ہی اس کو طاقتور تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ ائمہ کفر ایک دوسرے کو تسلی دیا کرتے تھے کہ ان کی تو اولاد نہیں ہے، بیٹے ہوئے تو وہ بھی بچپن ہی میں چلے گئے، پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں۔ جس دن ان کی آنکھیں بند ہوں گی، پردہ کریں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو تسلی دیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس سوچ کو مسترد کیا اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بجا کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے۔ جس طرح معاشرے میں، قبائلی معاشرے میں طاقت کا ایک تصور تھا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن یہ تو جسمانی اور خونی رشتے کے حوالے سے ہے۔ میں ایسی اولاد اس کو عطا کروں گا کہ قیامت تک اس کا ایک ایک امتی اس پر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار رہے گا۔ ولیکن رسول اللہ ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم
اس سے استثناء ہے، ولکن رسول اللہ، یعنی وہ ابا ہیں، ان کی زوجات مطہرات کے ساتھ ان کی وفات کے بعد امت نکاح نہیں کر سکے گا، وہ ان کی مائیں ہیں بحیثیت رسول کے، وہ باپ، اور ایسا رسول کہ اب اس کے بعد دوسرا پیغمبر بھی نہیں آئے گا۔ تو اس کے ساتھ نبوت مکمل ہو گئی۔ اور آج وہ کامل دین کے ساتھ اتنی بڑی امت کے ساتھ زندہ ہے کہ یہ مقام دنیا میں کسی اور امت کو حاصل نہیں۔ ان کو نصیحت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہزار تعصب میں ڈوبے رہو، اسلام دشمنی کو تم اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دو، تب بھی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تمہارا باپ بھی نہ اس دین کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ ایک زندہ امت ہے، اور اس طرح کی کانفرنس سے آپ کریں گے، میدان میں رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ دین بھی رہے گا، رسول اللہ کا نام بھی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات بھی رہیں گی اور قیامت تک رہیں گی۔ نہ قادیانیت اس کا کچھ بگاڑ سکے گی، نہ مسلمہ بن کذاب اس کو کچھ بگاڑ سکا، نہ اس کے بعد آنے والے کوئی دجال اس کو بگاڑ سکے، اور نہیں وہ کیا کہوں میں آپ کو بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت رامیش ناسم۔ تو جو لوگ سادہ لوہی میں امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک شخص فقیر کا لباس پہنے ہوئے تھا، اور فقیری کے لباس میں اس نے پیچھے غلیل چھپایا ہوا تھا، اور جب اس نے کبوتر کو نشانہ بنایا تو اس نے کہا کہ آپ ضرور میرا شکار کریں، لیکن شکاری کے لباس میں کریں، فقیر کے لباس میں نہ کریں۔ تو ہم ان سازشوں کو جانتے ہیں، اور ایسا جانتے ہیں، ایسا جانتے ہیں، ایسا جانتے ہیں کہ کوئی مولوی بھی پگڑی داڑھی والا بھی آپ پر پردہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، فاتح فتنہ عمرانیت مولانا فضل الرحمان، فاتح فتنہ عمرانیت۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مولانا کی جمعیت، نعرہ تکبیر۔ میں حیران اس بات پر ہوں، لوگ کہتے ہیں مغرب یہ مذہب کا دشمن ہے، میں کہتا ہوں مذہب کا نہیں، مذہبی اسلام کا دشمن ہے۔
قادیانیت بھی تو مذہبی موضوع ہے نا، لیکن جس مذہب سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچتا ہو اور اس کی فصیل کو نقصان پہنچتا ہو، وہاں وہ اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو باہر کے فتنے اتنے خطرناک نہیں ہوتے کہ جو ہمارے اندر کے فتنے ہمارے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی اس کانفرنس سے میں پوری قادیانیت کو اور اس کی پوری قیادت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ توبہ کر لو، دائرہ اسلام میں واپس آ جاؤ، ورنہ اس خبث باطن کے ساتھ تمہارا باپ بھی پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکے۔ اور یہ صرف پاکستان نہیں، کیا مغرب ہے، کیا جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، یہ مولویوں کا فیصلہ نہیں، یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، بین الاقوامی معیارات کے اوپر ایک جمہوری اور عوامی ادارے کا فیصلہ ہے۔ اور یہ تو پاکستان ہے، یہاں تو مسلمان بیٹھتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں تو مسلمان نہیں تھے، جس عدالت نے ان کو غیر مسلم کہا۔ جنوبی افریقہ کی عدالت میں جب مقدمہ ہوا تو اس کے جج نے بھی دلائل سننے کے بعد کہا کہ اس کے بعد یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اداروں میں آپ شکست کھا چکے ہیں، اب صرف آپ کو مرکز ملا ہے اسرائیل میں، مرکز ملا ہے آپ کو برطانیہ میں، اور خود کہتا ہے میں تو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ سو وہ آج بھی اس پودے کو پانی پلاتے ہیں، لیکن پودا انشاءاللہ آگے بڑھے گا نہیں۔ نعرہ تکبیر! اسرائیلیوں کا جو یار ہے، اسرائیل اسرائیل اسرائیل! احتیاط سے نعرہ لگاؤ، کوئی کہے گا اسرائیل کا معنی یعقوب علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری قدرت کو! قائد تیری بصیرت کو! قائد تیری بصیرت کو! للکار ہے، للکار! للکار! میرے دوستو، ہم نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ہم نے عمیق فکر کے ساتھ کیے ہیں، شرح صدر کے ساتھ کیے ہیں، اس میں انشاءاللہ کسی اضطراب اور اضمحلال کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم جہاں کھڑے ہیں کسی دلیل سے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جنگ جاری رہے گی اور پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی بات کرے گا تو بھیڑوں کے چھتے کو ہاتھ لگائے گا، ایسا آسان نہیں ہے۔ کیا حماقت کی باتیں ہیں دنیا میں۔ 70 سال سے 75 سال سے موضوع یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین اور فلسطین کی سرزمین کی آزادی۔ آج بالکل صورتحال بدل دی آپ نے، فلسطین کا حق ہی بھول گئے، فلسطین کی شناخت ہی ختم کر رہے ہو، فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات ہی ختم، اور الٹی بات قلب موضوع کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ کون سا عقل کی بات ہے؟ مسلمان کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو۔ وہ کیا کہ مسلمان کی شناخت یہ ہونی چاہیے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کرے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ تو اپنی شناخت ختم کرنے کے مترادف ہے۔
لہذا اپنے موقف پہ ہم نے ڈٹے رہنا ہے اور آپ حضرات زندہ رہیں، کوئی حکمران انشاءاللہ اس کی جرات نہیں کر سکے گا۔ یہاں میں جب پہنچا تو ذکر ہوا وہ شرم بھی آتی ہے منہ پہ لفظ لانے کے لیے، وہ ٹرانسجینڈر والا جو اب اس قسم کی چیزیں پاکستان میں قانون اور ایکٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور جو بھی ہوتا ہے پاکستانی عوام ہمیں ووٹ نہ دیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ سب تم کی در تھے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز جو بل علماء کرام کے مشورے کے ساتھ، ماہرین آئین قانون کے مشاورت کے ساتھ ترمیمی بل جمعیت علماء اسلام نے تیار کیا ہے، وہ صرف تیار نہیں ہے، سینٹ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ جس محاذ پر ہم ہیں، لیکن آپ حضرات کا تعاون چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی کمزوری نظر آئے تو اس کو اچھالیں، اور اچھائی نظر آئے تو اس کو چھپائیں، تو اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر قلبہ یرعانی وعیناہ تریانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة افشاها۔ تو ہم وہ لوگ بن گئے ہیں، ہم اپنے ماحول میں کمزوریاں ڈھونڈنے کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اس طرح تو آپ دیمک کی طرح اپنی جماعت کو اندر اندر سے کھا لیں گے، اپنی قوت کو خود کمزور کر رہے ہیں۔ اپنی طاقت کو بڑھاؤ۔ سیاست میں آپ کا کام تب ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر طاقت نہیں۔ مجھے ایک کتاب ملی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کی، اچھا ہے، ماحول بھی انہیں کی لوگوں کا ہے، اور مجھے بھی اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ ان کی طرف سے مجھے سند حدیث حاصل ہے۔ تو ہندوستان میں ایک موضوع وہاں کے علماء نے اٹھایا کہ برصغیر میں امارت شرعیہ قائم کی جائے، تو اس پر علماء کرام کی آپس میں مشاورت، اس پر حضرت شیخ نے خود ایک رسالہ لکھا ہے چھوٹا سا، اور انہوں نے اس رسالے میں یہ فرمایا ہے کہ امارت شرعیہ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن امارت شرعیہ کے لیے قوت بمنزل رکن کے ہے۔ اگر قوت نہیں تو امارت کا تصور نہیں، تو پہلے قوت پیدا کرو۔ قوت دعوت سے پھیلتی ہے، اور دعوت بھی حکمت اور حسن موعظت کے ذریعے سے۔ اور ایک تیسری چیز ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، تو جدال فی نفسہ ہی دعوت نہیں ہے، لیکن اگر دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے آپس میں کسی مسئلے پہ الجھ جائیں، تو پھر اس کو شائستہ انداز کے ساتھ حل کرو۔ باللتی ہی احسن، یعنی اس طرح حل کرو کہ اس جدال کا جو نتیجہ و مآل ہو وہ وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظت کا ہے، پھر آپ طاقت حاصل کریں گے۔ اور ہم تو جمعیت والے لوگ ہیں، دعوت میں تو آپ انفرادی اصلاح کی محنت بھی کرتے ہیں، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے افراد کی اصلاح پہ لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام اپنی ساخت، اپنے موضوع، اپنے میدان کے حوالے سے اجتماعی فتنوں کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔
تو فتنے کے مقابلے میں بھی ہم صد سکندری بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ بظاہر تو لباس شریعت کا پہنے اور اندر سے وہ عبداللہ بن ابی کا کردار ادا کرے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جہاں مدینہ منورہ کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی تو رہا کرتے تھے، اور ان کا لباس بھی اسی طرح تھا، جس طرح پگڑی بھی اسی طرح تھی، داڑھی بھی اسی طرح تھی، لیکن اس نے اسلام کو متاثر نہیں کیا، مخلصین کو متاثر نہیں کیا۔ تو آج بھی میں دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لباس میں ہو کر بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو موقف لیا ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کریں گے اور تمہیں انشاءاللہ انجام تک پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا